الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال. حضور آئے تو صدر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو صدر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات مقدسہ پڑھی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مقدسہ پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے میرے اسلاف اور میرے انساب دونوں کو پاکیزہ پیدا فرمایا ہے۔ اسلاف سلف سے ہے اور سلف کا معنی ہے پہلے والے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور اماں حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی کوئی غلط کاری کا شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کا نسب اتنا پاکیزہ پیدا فرمایا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب میرے بھیجنے کا انتخاب فرمایا، جب ارادہ فرمایا تو اللہ نے حضرت انسان کو چنا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو برگزیدہ ہیں وہ تین مخلوقیں ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ ان تین میں سے پھر سب سے زیادہ جو عظمت والی اور برگزیدہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ نے مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے حضرت انسان کا انتخاب فرمایا ہے. پھر حضرت انسان میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے. پھر انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب فرمایا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب فرمایا ہے. پھر حضرت اسماعیل کے کئی خاندانوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا ہے. پھر بنو کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا ہے، اور بنو ہاشم میں جناب عبد المطلب کا انتخاب فرمایا ہے. پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا ہے، اور پھر حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر محمد الرسول اللہ کا انتخاب فرمایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے آپ کے لیے سب سے جو معزز چیزیں تھی وہ چنی ہیں. مخلوق میں سے بھی سب سے زیادہ جو معزز تھی، اور نسب میں سے بھی جو سب سے زیادہ معزز تھا. پھر جب جگہ کی باری آئی تو جگہ بھی اللہ رب العزت نے وہ چنی ہے جو سب سے زیادہ معزز جگہ تھی. اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش کے لیے جگہ کا بھی بہترین انتخاب فرمایا ہے. آج بھی اگر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس جگہ پہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سب سے بہترین چیزوں کا انتخاب فرمایا ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ذکر خیر کرنے کے لیے جگہ کا بھی بہترین انتخاب کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے. حدیث مبارکہ میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مسجد ہیں. اور فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک اور آپ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہیں فرمایا کہ وہ بازار ہیں. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، اور وہ مسجدیں ہیں، آج مسجدیں خالی پڑی ہیں، بازار آباد ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ہم عشق کا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب عملی طور پہ باری آتی ہے وہاں پہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حضور کو ماننا یہ بھی ضروری ہے اور آپ کی ماننا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ بھی محبت ہو. اسلام کے اندر بہت سی چیزیں فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو مشہور ہے، سب کو پتہ ہے. کچھ ایسے فرائض ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں. اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان سے اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن ان کلمہ کے پڑھنے کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے
کہ ہر مسلمان کے لیے زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو کسی محفل کے اندر، تو ہر محفل کے اندر جب بھی ذکر خیر ہو تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے. اور جتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو ایک ہی محفل کے اندر، تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے. دوسرا فرض علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 4 پشتوں تک کم از کم یاد رکھنا یہ بھی فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام حضرت ہاشم. ان 4 پشتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، نماز کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح جو ان کو یاد نہیں کرتا اور یاد کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتا وہ بھی ویسے ہی گناہ گار ہے. پہلے تو چاہیے کہ ہر ایک کی زندگی کی ایک ایک چیز کا پتہ ہو، پوری زندگی پڑی ہوئی ہو. اگر پوری زندگی کا پتہ نہ ہو تو کم از کم نام تو یاد ہونے چاہیے. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے. نشر الطیب کتاب کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد کو پیدا فرمایا ہے. سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. ایک سورج کا نور ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے. سورج کے نور اور آپ کی نبوت کے نور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ سورج کا نور یہ عارضی ہے اور جو آپ کی نبوت کا نور ہے وہ ہمیشہ کے لیے. جو سورج کا نور ہے جب سورج چھپ جاتا ہے تو اس کا نور، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. لیکن نبوت کا نور یہ ایسا نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج تک بھی حضور کا نور ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے موجود تھا. اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کے جب پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو روح محمد اور نور محمد کو پیدا فرمایا. اور یہ نور یہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی جب نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے گئے تو منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نور بھی ساتھ منتقل ہوتا گیا ہے. حضرت ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں یہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے. جب یہ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. لکھا ہے، فرمایا کہ ہرقل روم جو روم کا بادشاہ تھا اس نے آفر کی کہ حضرت ہاشم میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں.
لیکن حضرت ہاشم کا نکاح ہرقل روم کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوا، اپنے خاندان کے اندر ہوا ہے۔ پھر یہی نور جب حضرت عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے، اور یہی نور پھر جب حضرت عبداللہ کے اندر منتقل ہوا، آت کا نامی ایک عورت ہے جو شہنشاہ خاندان کی ہے، اس نے کہا کہ عبداللہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نوجوان ہیں، خاموشی سے سر جھکائے گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا اور وہ نبوت کا نور جب حضرت آمنہ کے بطن اطہر کے اندر منتقل ہوا تو پھر اسی عورت آت کا نامی نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، آپ کیا سمجھتے تھے کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں؟ میں تورات زبور انجیل کی عالمہ ہوں۔ میں نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں پڑھی تھی، اور وہ نشانیاں آپ کی پیشانی پہ ظاہر ہوتی تھی۔ میں اس لیے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی کہ جو آخری نبی آئے وہ میرے بطن کے، میرے پیٹ سے آئے اور میری وجہ سے اس دنیا کے اندر آئے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ اب آپ کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ نبوت کا نور اس کے پیٹ کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب آپ اگر مجھے کہو گے بھی صحیح تو میں پھر بھی آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے۔ آج اگر ہم اور آپ بھی، کون سا گناہ ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ زنا ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، 2 نمبریاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کے حق ہم کھاتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تو وہ بھی آپ کی دعا کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو اس کے اندر صرف آپ کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔